آسام کو سمجھیے کہ آسام کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد کشمیر کے مسلمان آئے، اب اس کے بعد 24% کیرلا میں مسلمان ہیں، تو اب وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی مستقل ایک سیریز ہے۔ اور ساؤتھ انڈیا میں کیونکہ بی جے پی کی بہرحال جو کرناٹک کی ہندوتوا فیکٹری تھی، وہ فیکٹری کچھ گڑبڑا گئی ہے، اور وہ ہندوتوا فیکٹری سے اتنا فائدہ بی جے پی کو ساؤتھ میں نہیں ہوا ہے۔ کیرلا سمجھیے کہ نارتھ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو نارتھ انڈیا میں تو بہرحال حلوائی کی دکان ہے فرقہ پرستی، جائیے کوئی بھی میٹھا کھا لیجئے، خرید لیجئے، یہ سمجھیے کہ نارتھ انڈیا میں انہوں نے یہ پوزیشن بنا دی۔ لیکن ساؤتھ انڈیا میں ابھی آر ایس ایس بہت کام کر رہی ہے، کیرلا ہو، تلنگانہ ہو، کرناٹک ہو، خود تامل ناڈو ہو، یہاں بہت کام آر ایس ایس کا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر پولیٹیکلی جو پاور ان کو چاہیے یہ ساری سمجھے کہ تماشے کرنے کے لیے، تو وہ بی جے پی اتنا اسٹینڈ ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہو سکی ہے۔ تو اب ساؤتھ انڈیا میں کیرلا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ مستقل ایک سمجھے کہ 2015-16 سے ہی ہے کہ کئی جلوس نکلے، جلسے نکلے، وہ پوری تاریخ میں نہیں جاؤں گا۔ تو کیرلا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اب یہ سمجھے کہ تھوڑا بھی اگر مسلم آبادی اگر کہیں ہے تو اس کو زبردست طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، اور پھر ایک پولیٹیکلی مسلمانوں کو سمجھیے کہ سیاست سے اور ان ایوانوں سے دور رکھنے کی بھی ایک بڑی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جیسے دیکھیں گے کہ ابھی آپ انصاری کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اعظم خان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اعظم خان کے بیٹے کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر مالدیپ کے ایم پی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، پھر واپس سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالنے کے بعد پھر اس کو ڈسکوالیفیکیشن ختم کیا گیا۔ تو مسلمانوں کو بہرحال سمجھے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہاں دلالوں کو نہیں کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دلال پوری طرح آزاد گھوم رہے ہیں، ان پر کوئی سمجھیے کہ نہ ان سے سوال ہے، نہ ان پر کوئی حکومت کا دباؤ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی سازش ہے۔ اب حیدرآباد میں بھی حیدرآباد فائل آ رہی ہے جس میں رضاکار نظام مومنٹ کیا کیا بنانے والے ہیں وہ تو نہیں معلوم، مگر اعلان ہوا ہے اور اس کی تیاریاں جو اطلاعات ہیں اس کی تیاریاں چل رہی ہیں حیدرآباد فائل کی۔ تو اب کیرلا اسٹوری، کشمیر فائل، اس قسم سے سمجھی کہ ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی دوران میں آخری بات آپ سے یہ کہہ دوں کہ ابھی بلقیس بانو کا ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، قاتلین اور سمجھیے کہ جنہوں نے عصمت لوٹی اور ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا، تو وہ 11 کی جو رہائی ہوئی اس رہائی کے گراؤنڈ پر سمجھیے کہ رہائی نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ بحث کر رہا ہے۔ اور پہلی مرتبہ ایک جسٹس کے یہ کمنٹ سامنے آیا، جسٹس جوزف نے یہ بات کہی کہ اس کو ٹالا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے جواب دینے کے لیے فلاں کے لیے، تو جسٹس جوزف نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ دراصل یہ سمجھیے کہ میرے بینچ پر اس مقدمے کو نہیں چلانا چاہتے، کیونکہ میں تو ابھی جون میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اس سے پہلے ہالیڈیز کچھ آ رہے ہیں، تو میرے بینچ پر یہ مقدمہ سمجھیے کہ نہیں چلنا، ان کی یہ کوششیں ہیں۔ تو ایک جج کا یہ ریمارک، اور پھر زانی کو جنہوں نے سمجھیے کہ زنا کیا، جنہوں نے عصمتیں لوٹی سڑکوں پر، جنہوں نے ایک خاندان کے لوگوں کا قتل کر دیا، ایک پیگننٹ عورت کی عصمت لوٹی، اس پر کون سوال کرے گا، کس سے سوال کرے گا؟ کیرلا اسٹوری بڑے دھوم دھام سے آ رہی ہے، لیکن ایک ثبوت بھی کیرلا اسٹوری کا نہیں دے سکتے، لیکن گجرات کے بلقیس بانو کی اس تکلیف کا کون حساب دے گا، کون جواب دے گا؟ تو بہرحال یہ سازشیں ہیں، اور حکومت سے بہرحال ہم کیا توقع رکھیں، لیکن ایک بات یہ کہوں کہ ہم تلنگانہ ہائی کورٹ میں سمجھیے کہ جائزہ لے رہے ہیں کہ تلنگانہ میں اس کی نمائش روکی جائے، ہوم منسٹر کو بھی ہم سمجھیے کہ کہیں گے، ابھی کرناٹک میں تو الیکشن بہرحال چل رہے ہیں،
اسی طرح ہم دوسرے ریاستوں کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اس فلم کے تعلق سے کیسز فائل کیے جائیں، مسلمانوں کے سمجھے دل آزاری ہوئی ہے، یہ کیسز فائل کیے جائیں، اور سمجھیے کہ اس فلم کی نمائش کو روکنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششیں بہرحال ہم کریں، اور ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آخری بات جو بار بار میں کہتا ہوں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، رسول کا امتی، رسول کا غلام، کسی سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کرے گا۔ ہم حق پر ہیں، اور یہ ظالم جھوٹی کہانیاں بنا کر نفرت کے باغ سجانے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت کی کھیتی کو لہلہانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سرخرو نہیں ہوں گے، پھل تو وہی ہوں گے جو حق والوں کے ساتھ ہے، اور وہ بڑے میٹھے اور رسیلے ہوں گے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، حالات کا مقابلہ کریں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، اتحاد اور عزم کے ساتھ۔ اگر آپ ٹھہریں گے تو فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ ملک کا دستور بڑا حسین ہے، اس ملک کے دستور نے ہر شہری کو بہت طاقتور حقوق دیے ہیں، ان دستور کے ان حقوق کو استعمال کرتے ہوئے آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پروپیگنڈا جاری رہنے دیجئے، لیکن آپ اپنی صفوں میں اتحاد کو باقی رکھیے۔